رات کے سناٹے میں جب انسان اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے، اسی لمحے آسمانوں کے دروازے نرم پڑتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور بندے کے دل پر ایک انوکھی روشنی اترتی ہے۔ تہجد ایسا تحفہ ہے جو صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ اپنی خاص محبت پہ جگہ دیتا ہے۔ جب اللہ تہجد میں مانگی گئی دعا سے راضی ہونے لگے تو کون سی 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ تہجد سے معجزہ کیسے ہوتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت یا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب تہجد میں مانگی گئی دعا پر اللہ راضی ہوتا ہے، رات کا وہ پل جب چراغ بجھتے ہیں، شہر خاموش ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے حضور سچی عاجزی کے ساتھ سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے، وہ لمحہ روح کے لیے انتظار خاص ہوتا ہے۔ تہجد دعا اور اللہ کی رضا بنیادی تصور۔ تہجد وہ نفل نماز ہے جو رات کے سناٹے میں پڑھی جاتی ہے، عمومی طور پر رات کے آخری حصہ یا سونے کے بعد اٹھ کر۔ دعا دعوت اس کا لازمی حصہ ہے، دل سے مانگنا، التجا، سجدے میں خشوع۔ قرآن و سنت میں اللہ نے رات کی عبادت اور خفیہ دعا کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا اثر روح اور حالات دونوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے حال، نیت، کوشش اور دعا کو منظور کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظوریت مختلف سطحوں پر ہو سکتی ہے، فوری نتیجہ، تاخیر میں بہتر نتیجہ، یا جو بہتر ہے وہ ملنا۔ جب دعا قبول ہونے لگے تو ظاہری و باطنی طور پر کون سی 3 نشانیاں آتی ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی 3 بنیادی، واضح اور عام طور پر محسوس کیے جانے والے آثار جو آگے تحریر میں بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نشانی نمبر 1، دل میں گہرا سکون و اطمینان۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ڈپریشن، اضطراب یا خوف کے باوجود اندر سے ایک پرسکون کیفیت آ جاتی ہے۔ بندہ بار بار اپنے دل میں یہ دعا محسوس کرتا ہے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے سنبھالنے دیا جائے۔ کیوں آتا ہے؟ قلبی یقین کا آنا اللہ کی طرف سے روحانی تصدیق ہے۔ جب اللہ قبولیت کا آغاز کرتا ہے تو بندے کے دل میں اطمینان کا غذا آ جاتا ہے۔ یہ سکون کبھی محض خیال ہی نہیں ہوتا، یہ دنوں یا ہفتوں تک قائم رہ سکتا ہے۔ مثال، امتحان، ملازمت یا شادی کے مسئلے میں پریشان شخص اچانک پر امید اور بے خوف محسوس کرتا ہے۔ نشانی نمبر 2، اسباب میں آسانی اور دروازے کھلنا۔ کیا ہوتا ہے؟ پھیلائی ہوئی مشکلات میں سے راہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، رابطے، مواقع، مددگار لوگ اور حل نمودار ہونا۔ ظاہری معاملات میں نرمی آتی ہے، رکا ہوا فارم منظور ہو جاتا ہے، مواصلات آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے راستے بنتے ہیں۔ کیوں آتا ہے؟ اللہ جب کسی کے لیے رضامندی کا آغاز کرتا ہے تو وہ کائناتی اسباب کو انسانی مصلحت کے مطابق مؤثر کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ غیر متوقع مدد یا آسانی محسوس کرتا ہے۔ اس میں سیدھی معاونت ہوتی ہے جو لوگ اس سے بطور معجزہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال، لمبے عرصے سے بند رہنے والا کاروباری سمجھوتا اچانک بن جاتا ہے، یا کاٹ شدہ خط فوراً جواب میں بدل جاتا ہے۔ نشانی نمبر 3، دل میں غیر معمولی یقین، امید اور ثقہ۔ یقین و توکل۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک مضبوط امید اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے، خوف اور شک کم ہو جاتے ہیں، بندہ پرسکون انداز میں موجودہ حالات کا سامنا کرنے لگتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ یہ دل کی سطح پر آنے والا ثبوت ہے کہ اللہ نے بندے کی نیت اور دعا کو سنا اور اس کا تقاضا اندر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ علامت علمی یا منطقی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ قلبی تجربہ ہوتی ہے، روحانی بصیرت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ مثال، مریض کا خاندان اچانک پر امید ہو جاتا ہے کہ شفا ممکن ہے، چاہے سب طبی لحاظ سے مشکل دیکھ رہا ہو۔ تہجد سے معجزہ کیسے نمودار ہوتا ہے؟ حقیقت، لوگ عمومی طور پر جب معجزہ کہہ دیتے ہیں تو مراد وہ بڑی تبدیلی ہوتی ہے جو کسی مشکل کو یکدم حل کر دے، مگر اسلامی روحانیت میں اس کو سمجھنے کے 2 زاویے ہیں۔ معجزہ بمقابلہ کرامات۔ عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص اور معجزہ تاریخ ساز واقعہ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت عیسیٰ کی شفا وغیرہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو سبھی واقعہ میں آتا ہے۔ صالح اولیاء یا مخلص بندوں کے ساتھ پیش آنے کرامہ والی غیر معمولی مدد یا نشانیاں، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، مگر انبیاء کی معجزات جیسی نوعیت عام طور پر نہیں۔ عام مومن کے لیے تبدیلیاں، آسانیاں اور غیر متوقع مدد کرامات یا برکت کا زمرہ مانے جاتے ہیں جنہیں لوگ معجزے کے نام سے پکار لیتے ہیں۔ باطنی تیاری۔ اللہ قبولیت کے لیے دل کو تیار کرتا ہے۔ توبہ، نیت، خلوص۔ دل میں اخلاقی روحانی تبدیلی، خوف، شک یا کینہ کم ہو جاتا ہے، سکون اور یقین بڑھتا ہے۔ اسباب میں مداخلت۔ اللہ اسباب کو مؤثر بناتا ہے، لوگ، حالات یا اتفاقات آپ کے حق میں کام کرتے ہیں۔ ظاہری نتیجہ، مسئلے کا حل، شفا، نجات یا دیگر تبدیلیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو بیرونی لوگ معجزہ سمجھتے ہیں۔ اشارات، وہ چھوٹے اشارے جن سے پتہ چلے کہ آپ کی دعا قبولیت کے راستے پر ہے۔ بار بار اچھی نشانی، مثلاً سکون، راہ کھلنا محسوس ہونا، اللہ کی طرف رجوع اور شکر میں اضافہ، آپ کی زندگی میں اعمال صالحہ خود بخود بڑھنا، صدقہ دینا، تعلق رحمی، صلہ رحمی وغیرہ، حلال طریقہ، رزق، رشتہ اور جدوجہد میں حلال راستہ اپنانا قبولیت کے امکانات
बढ़ाता है। इस्तिकामत और सब्र सबात। दुआ में मुसलसल मज़ामत ना छोड़ें, बाज़-औक़ात कबूलियत ताख़ीर से आती है। तौबा और इस्लाही नफ्स, गुनाहों से बाज आना और दिल की सफाई कबूलियत तेज करती है। हक़ूक़ुल्लाह की अदायगी, वाजिबात बजा लाने से दुआ की कबूलियत आसान होती है। नमाज, ज़कात, हक़ूक़ुल इबाद वगैरह। अज़कार और इस्तिग़फ़ार, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिग़फ़ार से दिल नरम होता है और दुआ की कबूलियत में बरकत आती है। हालात के मुताबिक हिकमत। हालात के मुताबिक हिकमत, कभी जवाब जी हाँ होता है, कभी नहीं। बेहतर मंसूबा और कभी इंतजार, अल्लाह बेहतर जानता है। नियत करें, तहज्जुद उठने से पहले दिल में खालिस नियत रखें, सिर्फ अल्लाह के लिए। वज़ू कामिल करें, तहारत बदन से दिल भी नरम होता है। तस्बीह और इस्तिग़फ़ार से आगाज़, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार या मुख्तसर अज़कार पढ़े ताकि दिल नरम हो। कुरान की तिलावत कम अज़ कम कुछ आयात या सूरत पढ़ें, सूरह यासीन, सूरह मुल्क या जो आप पर असर रखती हो। सजदों में इत्तफाकी दुआ, दिल में सच्चा ज़ख्म, सच्ची रंजिश या खानदानी मसला लेकर सजदे में रोएं। खास दुआएं मुख्तसर मगर जामे, मसलन या अल्लाह तू जानता है, तू बेहतर जानता है, मुझे इसमें आसानी दे और अगर ये मेरे लिए भलाई है तो इसे मेरे लिए करार दे। शुक्र और रिज़ा, दुआ के बाद शुक्र अदा करें चाहे नतीजा फौरन ना आए। दुआ के साथ मुतल्लिका कोशिश करें, कोशिश के बगैर दुआ अधूरी रह सकती है। फौरी नतीजे की तवक्को, अल्लाह का जवाब फौरन भी आ सकता है और देर से भी। इंतजार में सब्र बेहतरीन शुक्र है। हर गैर मामूली चीज को मुआजिज़ा कहना, बाज़ चीजें महज इत्तेफाकी या इंसानी कोशिश का नतीजा होती हैं, उससे अल्लाह की मसलहत से मुताल्लिक जानना बेहतर है। हतमी यकीन के साथ दुआओं में गलती, बाज़ लोग गलती से ये सोच लेते हैं कि अगर नतीजा ना मिला तो मेरी नीयत गलत थी। ऐसा जरूरी नहीं, इम्तिहान भी जवाब की सूरत हो सकता है। खराफात और बदअती तरीके, कोई जादू, मानूस रसूमात या गैर शरई अमल मत अपनाएं। कबूलियत सिर्फ अल्लाह के साथ और शरई तरीके से हासिल की जा सकती है। जब कबूलियत आ जाए, आपको खुद में क्या तब्दीलियाँ महसूस होंगी? रूहानी कुव्वतों में इजाफा, नमाज, कुरान और अच्छे काम करने की सकत बढ़ती है। ताल्लुकात में बेहतरी, लोग आपके करीब आ सकते हैं, रिश्ते नरम पड़ सकते हैं। खुशी मगर आजिज़ी, कामयाबी के बाद भी आजिज़ी और शुक्र का जज्बा बरकरार रहेगा। ये तब्दीलियाँ मुस्तकिल भी हो सकती हैं, बशर्त ये कि बंदा शुक्र गुजार रहे और अल्लाह की राह पर कायम रहे। मुश्किल काम के हल के लिए, ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जो तूने आसान किया मेरे लिए, उससे आसान कर दे। शिफा के लिए दिल से मांगे। तर्जुमा, ऐ अल्लाह उससे ऐसी शिफा दे जो कोई बीमारी ना छोड़े। एक वालिदैन के मसले में 13 साल तक नाकामी के बाद जब बेटे ने रातों में खुलूस के साथ दुआ की तो एक गैर मुतवक्का खैरात नुमा रास्ता खुला और मामला हल हो गया। इब्तिदाई सुकून और फिर ज़ाहिरी मदद दोनों महसूस हुए। एक शख्स की तिबी रिपोर्ट के बाद खानदान तमाम उम्मीद छोड़ चुका था, मगर रातों की दुआओं और आजिज़ी के बाद जिस दिन वो अस्पताल गया तो इलाज में गैर मुतवक्का आसानी और बेहतरी देखी गई। नतीजे में खानदान ने शुक्र अदा किया और ईमान मजबूत हुआ। मुआजिज़ा दरअसल अल्लाह की मसलहत के मुताबिक वक्त पर आने वाली बरकत है। ये दिनों दुनिया दोनों में तब्दीली ला सकती है। कबूलियत हासिल करने के लिए खुलूस, इस्तिकामत, तौबा और अमली कोशिश जरूरी है। शुक्र और सब्र कबूलियत के साथी हैं। शुक्र से बरकत बढ़ती और सब्र से आजमाइश का अच्छा अंजाम मिलता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।